ایک بسترے پر سونے کا انجام۔ السلام علیکم، میرا نام فرحانہ ہے۔ میں یہ کہانی بہت شرمندہ ہو کر سنا رہی ہوں کیونکہ یہ میری اور آج کل کے بہن بھائیوں کے تلخ حقیقت ہے۔ میں اور میرا بھائی فراز دونوں سگے بہن بھائی تھے۔ میری اور فراز کی عمر میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک بسترے پر سوتے۔ ہمارے والدین نے کبھی یہ محسوس ہی نہ کیا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ جب میں 13 سال کی ہوئی اور وہ 14 سال کا تھا، تب بھی ہم ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ہمارے والدین کے مطابق تو ہم ابھی بچے ہی تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اب ہم بالغ ہو رہے تھے۔ ہمارا کمرہ والدین نے خود سے الگ کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت کھیلتے تھے۔ ہم روز رات 3 بجے تک جاگتے تھے۔ جب ہمیں میری امی دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو ہم سونے کا بہانہ کر لیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ میں 16 کی ہو گئی اور وہ 17 کا۔ مگر ہمارے والدین کو ذرا خیال نہیں آیا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں اب علیحدہ کر دینا چاہیے۔ لیکن ہم اب بھی ایک ہی کمرے میں اکیلے سوتے۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا مجھے علیحدہ بستر لے کر دیں کیونکہ فراز رات کو ٹانگیں مارتا ہے۔ پھر تقریباً 2 ہفتے بعد علیحدہ بستر آیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ لیکن کمرہ بہرحال ایک ہی تھا اور ہماری روٹین بھی وہی تھی۔ ہم خوب کھیلتے، ایک دوسرے کو چھیڑتے اور ہمیں سوتے سوتے تقریباً رات کے 2:30-3 ہو جاتے تھے۔ اب بھی ہم ویسے ہی کھیلتے جیسے بچپن میں کھیلتے تھے۔ ایک دوسرے کو گلے لگاتے، چھیڑنا۔ ہمیں خود اندازہ نہ تھا ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے میں اب ہم بہت غلط کارروائی کی طرف جا رہے تھے۔ ایک رات تو فراز نے مجھے غلط جگہ پر ہاتھ لگایا، لیکن میں اس پر غصہ ہونے کی بجائے اسے مزید موقع دینے لگی۔ آہستہ آہستہ ہم حد سے زیادہ تجاوز کر رہے تھے۔ میں 19 کی اور وہ 20 کا ہو گیا۔ ہمارے والدین کو بھی نہیں سوچا کہ ہمیں علیحدہ کر دیں، لیکن اس وقت ہم بھی شدید بے شرم ہو چکے تھے۔ ایک رات تو فراز میرے قریب آیا اور مجھ سے موبائل پر ایک ویڈیو دکھانے لگا اور کہنے لگا آئے ہم بھی ایسے ہی کھیلیں گے۔ ہم نوجوان تھے اور ہمارے جذبات بھی بدل چکے تھے، اور جو ویڈیو ہم نے دیکھی اسی طرح کرنے لگے۔ ایک دن ہم اسی حرام کھیل میں مصروف تھے کہ اچانک کمرے کی طرف کسی کی آنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوری خود کو سمیٹا اور فراز بھی فوری بسترے پر چلا گیا۔ اس دن ہم بال بچ گئے۔ ہمیں ذرا احساس نہیں تھا ہم بہن بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے رشتے کا مان رکھنا چاہیے۔ نہ فراز کو شرم آئی اور نہ مجھے۔ ایک دن دوپہر کو میری طبیعت اچانک خراب ہوئی اور میں واش روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اس دن بہت الٹیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے فراز سے کہا بابا گھر نہیں ہے، مجھے ہاسپٹل لے چلو، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ فراز مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ میں نے جب اپنا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ ڈاکٹر نے میرے ساتھ فراز کو دیکھا تو کہا مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہو۔ اس وقت میں اور فراز دونوں شرم سے پانی ہو گئے۔ اس قدر ہمیں شرمندگی محسوس ہوئی جس کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ فراز مجھے غصے میں باہر لے گیا اور کہا ہم ابورشن کرواتے ہیں، ہمیں دونوں بچ جائیں گے ورنہ
دنیا والے اور ہمارے گھر والے ہمیں مار ڈالیں گے۔ میں راضی ہو گئی۔ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ابورشن کروانے کے لیے اور وہ ہم سے وجہ پوچھتا، ہم خود کو میاں بیوی بتاتے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر ابورشن کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ اگر اس سے میری جان کو خطرہ ہے۔ ہم روتے چیختے شرمندہ ہوتے اور گھر پہنچ جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے والدہ مجھ پر غور کرنے لگی تھی کہ میرا جسم اب حاملہ عورتوں کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی ہم ایک ہی کمرے میں سونے کی عادت تھی اور والدین بھی اس چیز پر غور نہیں کر رہے تھے۔ ایک رات میں رو رہی تھی اور 1 بجے فراز اٹھا اور میرے قریب آ کر میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کے بعد اس گھٹیا شخص نے دوبارہ میرے ساتھ وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے میں اس حالت میں پہنچی تھی۔ اس وقت مجھے اس پر اتنا شدید غصہ آیا، میں نے اسے زوردار تماچا مارا اور کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں فراز، پہلے اپنی بہن کو حاملہ کیا اور اب دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچ رہے ہو۔ فراز غصے سے کہنے لگا، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، کھیل تم نے اپنی مرضی سے شروع کیا تھا اور اب مجھے اپنے قریب آنے سے روک رہی ہو۔ فراز کو ذرا بھی شرم نہ آئی اور اس نے میرے ساتھ زبردستی وہ گھٹیا حرکت کی اور مجھے کہنے لگا، اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں سارا الزام تم پر لگا دوں گا۔ میں بہت مجبور ہو گئی اور بس کیا بتاؤں۔ 5 ماہ بعد میری والدہ کو پتہ چلا میں حاملہ ہوں۔ میری ماں نے مجھے بہت مارا اور پوچھا کہ یہ حرکت تمہارے ساتھ کس نے کی، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اور فراز کا سارا سچ بتا دیا اور کہا کہ کاش آپ ہمیں بچپن سے ہی علیحدہ کرتے دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میرے والدین بہت روئے اور فراز اور میں ہم دونوں بہت شرمندہ تھے۔ ہم سب کی نیندیں حرام ہو گئی۔ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو اس کا کیا کریں گے؟ دنیا والے تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے اور گھر والوں کی عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ آخرکار وہ دن آ گیا اور میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی اور فراز تو گھر چھوڑ کر بھاگ ہی گیا تھا تاکہ وہ خود کو اس بے عزت ہونے والی زندگی سے باہر سے بچائے لے، لیکن زندگی اور مستقبل تو میرا خراب ہوا۔ ہم نے اپنے بچے کو یتیم خانے بھیجنے کا ارادہ کیا، مگر کوئی بھی یتیم خانہ اس کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہر قسم کی تصدیق مانگ رہے تھے اور خون ٹیسٹ بھی مانگ رہے تھے کہ کہیں ہم اپنا بچہ تو نہیں دے رہے۔ ہم جو کہ اس معصوم جان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے نے اس بچے کو ایک جگہ سڑک پر رکھ دیا اور شدت سے وہاں نکلنے کی کوشش کی۔ میں اس قدر سخت دل ہو گئی، اسے سڑک کے سہارے 3 دن کی بچے کو چھوڑ دیا جس ماں کی سخت ضرورت تھی۔ میں گھر آئی اور بہت روئی، میری آنکھ رو رو کے لال ہو چکی تھی۔ مجھے اچانک احساس ہوا وہ آخر جیسی بھی ہے تو میری بیٹی۔ میں نے اسے ننھی سی جان کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ باہر آئی تو والدین بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس ننھی سی جان پر کیوں اتنا ظلم کیا۔ ہم نے فوری ارادہ کیا ہم اسے پال لیں گے۔ ہم فوری واپس اس جگہ گئے جہاں بچی کو چھوڑا تھا، لیکن وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی، لیکن وہ ایک کیمرہ لگا ہوا تھا۔ جب صبح آئی تو آخرکار ہم نے کیمرہ چیک کروایا۔
ایک بڑی سی گاڑی سے ایک عورت اتری جو تقریباً 30 سے 35 کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے بچی کو اٹھایا، اسے چوما، گلے سے لگایا اور بہت روئی اور پھر اپنے ساتھ لے گئی۔ میں وقتی طور پر تو خوش تھی، شکر ہے میری بیٹی کسی اچھی ہاتھ میں گئی ہے اور وہ اسے پال لے گی، مگر مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ رب نہیں چاہتا کہ یہ بیٹی مجھ جیسی ناپاک کے حوالے کرے۔ میں روتی رہی اور روز مجھے پچھتاوا ہوتا اور کہتی کاش ہم ایک کمرے میں نہ سوتے، کاش مجھے عقل آ جاتی، کاش میں نے فراز کو اس کھیل سے روکا ہوتا، کاش۔ اس کاش کے علاوہ میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں تھا۔ میرے والدین بھی بہت شرمندہ تھے اور انہیں ایک سبق ملا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جب بچوں ان کے بالغ ہو جائے تو انہیں ایک کمرے میں نہ سلائے، کیونکہ نفسیاتی کا دور ہے۔ آج کل جو حالات ہے وہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب آپ کے سامنے ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی کیس نکلا ہوتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھیں، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ خدا حافظ۔ اگر میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔